انتخابی سیاست میں آپ کی ایک اڑان ہوتی ہے، وہ ڈاواڈول ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے۔ پنجاب میں سویپ کرنے کی دو ہی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ایک تحریک انصاف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ انتخابات سے بھاگ رہے ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونا چاہیے۔ وقت سے ہونے سے کیا مطلب ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونا چاہیے۔ کوئی غلط نہیں کہہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی، انتخابات کہہ رہی ہے جمہوری روایات کے عین مطابق۔ پیپلز پارٹی 1970 سے انتخابات میں ہے، حکومت میں بھی ہوتی ہے، اب حکومت سے باہر بھی ہوتی ہے، اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے، سلاخوں کے پیچھے بھی ہوتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہوتی ہے، کوڑے بھی کھاتی ہے، پھانسیاں بھی چڑھتے ہیں، سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، پھر حکومت میں بھی آتے ہیں، پھر بدنامی بھی ہوتی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہو جائیں، یہ ایک اور بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں رہتے ہوئے ان مسائل کا سامنا نہیں ہے انتخابی حوالے سے جن مسائل کا سامنا پاکستان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے پنجاب میں انتخابی حوالے سے۔ انتخابی سیاست میں آپ کی ایک اڑان ہوتی ہے، آپ کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، آپ کے بارے پروجیکشن ہوتی ہے کہ یہ اتنی تعداد میں ووٹ لے سکتے ہیں یا اتنی تعداد میں نشستیں مل سکتی ہیں۔ وہ ڈاواڈول ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے۔ 2018 کے انتخابی نتائج کو سامنے رکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ہی، اگر کوئی انتخابی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے پالیٹکس کو نہیں جانتا، آج کل بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو انتخابی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے پالیٹکس کو نہیں جانتے، جذبات کے اس میں آ کے وہ اپنی پسند و ناپسند کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انتخابی حوالے سے پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے۔ اب جو الیکشن ہونے ہیں جن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں، پنجاب میں وہ کیا کر سکیں گے؟ پنجاب میں وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں جب انتخابات ہوں گے تو 2018 کے انتخابات کے حوالے سے اس کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے، یہ اس کو ایج مل سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سویپ کر جائے گی پنجاب میں۔ پنجاب میں سویپ کرنے کی دو ہی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ایک تحریک انصاف ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن پیپل پارٹی کا یہ کہنا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے، جمہوری حوالے سے کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو غلط بات نہیں کر رہے۔ انتخابات تو ہونے ہی چاہیے۔ انتخابات کے جو نتائج ہوں گے اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اس کو ذہن میں اس کا اتنا پریشر نہیں دینا چاہیے کہ ہم انتخابات ہار جائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ انتخابات سے بھاگ رہے ہوں۔ ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے، اس بات سے بھی متاثر ہو سکتا ہے کہ یہ جماعت یا یہ جماعتوں کا یہ گروپ یہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے، گریز کر رہا ہے، یہ بھی ووٹ بینک کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ کسی جماعت کو ووٹ ڈالتا ہے اور وہ محسوس کر لے کہ جماعت تو انتخابات سے بھاگ رہی ہے تو اس کا ووٹ دائیں بائیں ہو سکتا ہے۔ اب پارٹی کو یہ بھی سوچنا پڑے گا، جو پارٹیاں اس حوالے سے سامنے نہیں آتی، کوئی بہت ہی آئینی طور پر، قانونی طور پر، ٹیکنیکل طور پہ کوئی مجبوری نہ بن جائے، انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں انتخابات وقت پر ہوتے ہیں، چاہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ انڈیا میں ہوتا ہے۔ کوئی وزیر اعظم جب اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، یا وہ استعفیٰ دیتا ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے اور مڈ ٹرم انتخابات ہو جاتے ہیں، ورنہ ادروائز 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ اسی لیے کئی ممالک ہم سے آگے اسی وجہ سے گئے کہ بر وقت انتخابات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بر وقت انتخابات نہ ہونے کی بہت سارے وجوہات ہیں، خوف بھی ہے اس میں، ڈر بھی ہے اس میں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اب انتخابات جو ہوں گے کسی ایک سیاسی جماعت نے جیتنا، چاہے وہ واضح اکثریت لے کے جیتے یا سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے جیتے،
چاہے وہ اکیلی حکومت بنا لے یا پھر اتحادی حکومت بن جائے جس میں باقی جماعتوں کو بھی شامل کیا، جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے۔ انتخابات سے گریز کرنا ہی نہیں چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 90 روز جو بنتے ہیں آئینی اور قانونی طریقے سے اسی میں انتخابات ہو جائیں، چاہے ہار ہی کیوں نہ جائیں، انتخابات ہو جائیں۔ ہاں اگر بہت ہی مجبوری ہے، کچھ مہینے اوپر چلے جائیں تو کوئی ایسا، لیکن لمبے عرصے کے لیے انتخابات کو مؤخر کرنا یہ جمہوریت کے لیے، جمہوری روایت کے لیے، سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اب کتنا عرصہ اس پہ رہتی ہے؟ کیا وہ اپنی اتحادی جماعتیں جن کے ساتھ ان کا میل ملاپ بڑا ہے، اور پچھلی حکومت بھی اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی، وہ کتنا اپنی اتحادی جماعتوں کو کنونس کر سکے گی یا خود کنونس ہو جائے گی کہ جی وہ ہم نے یہ معاملات اپنی ساتھی جماعتوں سے، اتحادی جماعتوں کے ساتھ، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب معاملات ہم نے طے کیے تو ہم اس بات پہ کنونس ہو گئے کہ انتخابات کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیے جائیں۔ اب یہ دیکھنے والا آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اس ایک وقت میں پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ کہ بروقت انتخابات ہوں سیاسی اور جمہوری لحاظ سے بہت ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے بیہائنڈ دی سین، بیہائنڈ دی کرٹن وجوہات کیا ہیں، ریزن کیا ہیں، اس میں جائے بغیر ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دی کرٹن بہت ساری ایسی ریزنز ہوں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہو کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مؤخر نہیں ہونا چاہیے۔ پھنسی ہوئی ہے تو ایک لحاظ سے وہ جماعت پھنسی ہوئی ہے جو اپریل 2022 تک بالکل ہی نہیں پھنسی ہوئی تھی انتخابی حوالے سے، ویسے پھنسی ہوئی تھی، آئے دن ان کے لیڈر اندر ہو رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو گیا، نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر کیا، نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس سے باہر کیا بلکہ پھر بعد میں ملک سے ہی باہر کیا، جیل ہو گئی، سزا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ بھی اندر، حمزہ شہباز وہ بھی اندر، مریم نواز وہ بھی اندر، زرداری صاحب وہ بھی اندر، ان کے ساتھی بھی اندر۔ کئی مہینے تو ان کی بیل ہی نہیں ہوتی تھی، کئی مہینے، میں دنوں کی بات یا ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، کئی مہینے ان کی بیل ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ وقت ان پہ ضرور رہا، لیکن انتخابی حوالے سے مسلم لیگ نون ایک سب سے زیادہ پورے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انتخابی حوالے سے سب سے زیادہ مضبوط جماعت تھی اپریل 2022 تک۔ اس کے بعد اس کا جو ووٹ بینک تھا، اکثریت ووٹ بینک، وہ متاثر ہوتا نظر آیا، لڑکھڑاتا نظر آیا۔ اب وہ پھنسی ہوئی ہے بروقت انتخابات کے حوالے سے، سب سے زیادہ ایک ہی جماعت پھنسی ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون۔ نواز شریف صاحب کا نہیں پتہ کب آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، آئے روز کہا جا رہا ہوتا ہے بس وہ آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ آئے ہی نہیں، پہنچے ہی نہیں۔ آ جائیں گے، یہ ضرور ہے کہ ان کے آئے بغیر بات نہیں بنے گی، آنا انہوں نے ضرور ہے۔ اب وہ آتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے، ان کے آنے سے کیا یہ شیکی حالت میں جو اس وقت ہے، جو لرزتی ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، کیا یہ کھڑی ہو سکے گی؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ وقت سے پہلے ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں۔ ہر ایک بندہ تو چیف جسٹس بنا ہوا ہے، وہ ہیئرنگ نہیں کرتا، وہ سنتا نہیں ہے، ادھر کی بھی سنیں اس کی بھی سنیں، پھر اس کے بعد اپنا ججمنٹ پہ آئے۔ وہ بغیر ہیئرنگ کے ججمنٹ دے دیتا، لو جی میں نے آپ کو کہہ دیا یہ ہوگا، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو انتخابات بروقت کرانا ہی بہت بڑے مسائل کو روک سکتا ہے، ورنہ مسائل بڑے ہوتے ہیں، پہلے ہی پاکستان میں بڑے مسائل ہیں۔ دیکھا جائے تو کتنے وقت میں الیکشن ہوئے، 1947 میں آزادی ملی اور الیکشن کب ہوئے؟ 1970 میں آ گئے۔ اتنا لمبا گیپ، 1970 تک تو انڈیا میں 4-5 انتخابات ہو چکے ہوئے تھے، پاکستان میں پہلا انتخاب 1970 میں ہوا، اور وہ بھی عجیب انتخابات تھے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے سویپ کر دیا تھا، مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے سویپ کر دیا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں اس لیے ہوتی رہیں، اس کے بعد کے ادوار کیا بتاتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت
ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرتی تھی، اپنی مدت جو آئینی مدت ہوتی تھی وہ کمپلیٹ نہیں کرتی تھی، اس سے پہلے ہی کبھی 58(2) بھی آ جاتی تھی کہ برخاست کر دیا گیا حکومت کو. کتنے مہینے بعد؟ 16 مہینے بعد، 22 مہینے بعد، 32 مہینے بعد. 5 سال کی مدت نہیں پوری ہوتی تھی. وہ تو 2002 کے بعد ایک صورتحال بنی جس میں پہلی حکومت منتخب حکومت تھی، چاہے جیسے بھی منتخب ہوئی تھی، انہوں نے 5 سال کی. اس کے بعد ایک روایت بنی، لیکن وزیر اعظم نہیں ٹکتا تھا، وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا تھا. اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ میں جائے بغیر کہ جس کیس میں وزیر اعظم کو نکالا جاتا تھا وہ میرٹ پہ تھا یا ڈی میرٹ، اس کو جائے بغیر ہی وزیر اعظم کی چھٹی ہوتی تھی. پیپل پارٹی آئی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، چھٹی ہو گئی، راجہ پرویز اشرف کو آنا پڑا. نواز شریف کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مدت پوری نہیں کی، نکال دیے گئے، شاید خاقان عباسی کو آنا پڑا. اب یہ وہ صورتحال ہے جس میں آپ ایک تو مدت پوری نہیں ہونے دیتے، اوپر سے بر وقت انتخابات نہیں ہوتے، تو مسائل تو پاکستان کے ایسے ہی رہیں گے. ان مسائل کو حل کرنے کا یہ ہے کہ جیتنے اور ہارنے کو ذہن سے نکالتے ہوئے، پوری دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں، کسی نے جیتنا ہوتا ہے، کسی نے ہارنا ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ ہار کے خوف کی وجہ سے آپ یہ کہتے رہیں کہ جی نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. اگر یہ صورتحال ہو کہ الیکشن نہ ہی ہوں چونکہ ہارنے کا ڈر ہے، تو پھر وہ جماعت کبھی بھی نہیں الیکشن جیتتی. یہ تاریخ نے ثابت کیا. اس کے ساتھ ہی عبد الستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.